ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ بند تھا وہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار شہنشاہ ناسک۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، کیا صحابہ مقلد تھے؟ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ مقلد تھے۔ ہاں، جب تک رسول اللہ روئے زمین پر ظاہری طور پر موجود تھے، کوئی صحابی نے جب کوئی مسئلہ درپیش آیا تو حضور سے پوچھ لیا، لیکن جب آقا پردہ فرما گئے تو ہر صحابی بظاہر فقیہ نہیں تھا۔ جب بھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہر ایک گروہ کے لیے ایک الگ الگ وہ اپنے مقتدا بنا چکے تھے۔ کوئی ابن عباس سے مسئلہ پوچھتا، کوئی ابن مسعود سے مسئلہ پوچھتا، کوئی ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھتا، کوئی ماں عائشہ صدیقہ سے جو ہے وہ مسائل دریافت کرتا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد اپنی رائے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جو صحابہ بظاہر فقیہ نہیں تھے وہ فقہاء صحابہ کرام کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی اپنے بڑے جو فقہاء تھے ان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ اور بعد کے دور میں جب امام اعظم کا دور آیا، امام شافعی کا دور آیا، امام احمد ابن حنبل کا دور آیا، امام مالک کا دور آیا، تو پھر لوگ ان کے مقلد ہوتے چلے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے وہ بھی حق پر ہے، جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے وہ بھی حق پر ہے، جو دھیرے آمین کہے وہ بھی حق پر ہے، جو زور سے آمین کہے وہ بھی حق پر ہے، جو عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانے کا قائل ہے وہ بھی حق پر ہے، جو عورتوں کو چھو جانے کے بعد وضو نہ ٹوٹنے کا قائل ہے وہ بھی حق پر ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو حقانیت کا اعلان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں آقا کریم نے ابتدائی دور میں کبھی رفع یدین کیا، پھر رفع یدین کو چھوڑ دیا، کبھی بلند آواز سے آمین کہی اور پھر کبھی ترک کر دیا۔ تو پھر یہ ہوا اللہ کے حبیب نے تو ترک کر دیا، لیکن میرا کریم اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ گویا فرمایا گیا حبیب جو ادا کو تو نے اختیار کیا اسے بھی قیامت تک باقی رکھوں گا، جس کو تو نے چھوڑ دیا اس کو بھی قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اس طریقے سے کوئی شافعی ہو گیا وہ بھی حبیب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی حنبلی ہو گیا وہ بھی محبوب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی حنفی ہو گیا وہ بھی حبیب کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں۔ چاروں مسلک حق پر ہے، لیکن جنہوں نے چاروں کا در چھوڑا وہ کہاں جا کر گرے؟ جب ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی وغیرہ کو پکڑا، صدیق حسن بھوپالی کو پکڑا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صدیق حسن بھوپالی نواب کہلاتے ہیں، لیکن یہ جن کے مقلد ہیں نا نواب صدیق حسن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ نواب بنے کیسے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ یہ بھوپال کے نواب کی بیگم کو پڑھانے جاتے تھے مدرسہ۔ نواب صاحب کی بیوی کو پٹایا، اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے، افیئر کیا، اور اس کے بعد نواب صاحب کی موت کے بعد اس سے شادی کر لی، تو نواب کی بیگم کے شوہر بن گئے تو نواب ہو گئے۔ ارے تم ایسے ہو کہ جو عورتوں سے افیئر کرتے ہیں تم انہیں امام مانتے ہو، اور جس پر اللہ کے رسول ناز کرتے ہیں ہم انہیں امام مانتے ہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تانا مت دو۔ اور یہ کہتے ہیں امام اعظم کو تو 17 حدیثیں یاد تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش 4000 اساتذہ ہیں، 4000 استاد امام کے، اور امام ان چاروں کے پاس حدیث سیکھنے گئے ہیں۔ اور جہاں تک کہ فقہ کا معاملہ ہے تو فقہ کو مدون کرنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ تو امام اعظم جو 4000 شیوخ کے پاس گئے وہ حدیث سیکھنے گئے، اگر ایک ایک امام سے ایک حدیث بھی لی ہو امام اعظم نے تو ان کو 4000 حدیثیں یاد ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سے ایک نہیں لیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم حدیث کا اندازہ تم کیا لگا سکتے ہو؟ ارے جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا مثل تم اپنی جماعت میں دکھا نہیں سکتے محدث، تو امام اعظم جیسا کیسے دکھا سکتے ہو؟ خدا کی قسم ہمارا امام جسے ہم امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اعظم کا نائب ہندوستان میں جس کو مانتے ہیں، انہوں نے ایک ہدایت بخشش لکھی ہے تو اہل علم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کو قرآن اور حدیث
حدیث میں اتنی مہارت تھی کہ وہ شعر کہتے ہیں یا تو وہ آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو وہ حدیث کی تشریح ہوتی ہے. ارے جس کے 14ویں صدی کے مقلد کا عالم ہے اس امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار امام اعظم، فیضان سرکار امام اعظم. جب ائمہ کا دامن چھوڑا، ولیوں کا دامن چھوڑا تو کہاں جا کے گر پڑے. پھر کیسے کیسے مسائل. یہ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کری نہیں، ہر حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد شریف جلد اول کتاب الطہارت کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ. ہر حدیث پر عمل ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ہاں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے اہل سنت ہو سکتا ہے. حالانکہ اہل علم کی اصطلاح میں حدیث کو بھی سنت کہتے ہیں، لیکن عرف میں حضور علیہ السلام کے طریقے کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو سنت کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیے، ہر حدیث پر ہر جگہ عمل نہیں ہو سکتا. جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا مت کرو، بلکہ اگر استنجا کرنا ہے تو یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو مغرب کی طرف رخ کرو. کعبے کی طرف رخ کر کے استنجا مت کرو، نہ پیٹ کر کے، بلکہ اگر استنجا کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو. اب بتائیں اس حدیث پر ہندوستان میں عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرما رہے کعبے کی طرف منہ بھی مت کرو، کعبے کی طرف پیٹ بھی مت کرو، اور استنجا کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا تو مغرب کی طرف. اس حدیث پہ عمل کیسے ہوگا ہندوستان میں؟ اگر کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث، اگر کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے تو کدھر رخ کریں گے؟ بولیے جی، شمال یا جنوب کی طرف. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کعبے کی طرف نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو، اور مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو. تو مشرق کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی، اور مغرب کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا. ہندوستان میں پھر یہ حدیث پر ہندوستان میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. آقا فرما رہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو اور کعبے کی طرف منہ مت کرو، پیٹ مت کرو. تو یہ حدیث میرے آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے بیان فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے بیان فرمائی. تو اس حدیث پر ہندوستان والے عمل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خاص مدینہ منورہ والوں کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف شمالاً جنوباً ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب کرو، کیونکہ وہاں پر اگر رخ کرنا ہوگا یا تو مشرق کی طرف کرنا ہوگا یا تو مغرب کی طرف کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شمال اور جنوب رخ نہیں کر سکتے. اگر شمال اور جنوب کو رخ کریں گے یا تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا یا تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی. اب بتاؤ او غیر مقلدو، نام نہاد اہل حدیثو، اس حدیث پر ہندوستان میں عمل کر کے دکھاؤ. جب آقا نے کہہ دیا نہ کعبے کی طرف منہ کرو نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو اور مشرق و مغرب طرف کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا کرو، تو بتاؤ اس حدیث پر تم عمل کیسے کرو گے؟ پھر میں یہاں پر لطیفہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجبوراً بیچارے غیر مقلد یا تو چت لیٹیں گے یا تو اوندھے لیٹیں گے، اور اس اعتبار سے وہ استنجا کریں گے، ورنہ بیٹھ کر تو وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ابو داؤد شریف کا شمار سیاہ ستہ میں سے ایک صحیح میں ہوتا ہے. اب آپ غور فرمائیں، اس لیے ائمہ کو چھوڑ کر انہوں نے مشکل اپنے لیے پیدا کی اور ایسے ایسے مسائل بیان کیے کہ شرم آتی ہے. غیر مقلدین کے مسائل میں سے یہ ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کے لیے انہوں نے معاذ اللہ حدیث گڑی اور یہ بیان کیا کہ پانی کم ہو یا زیادہ اس میں کتنی بھی گندگی ڈالی جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا. ان ظالموں نے یہاں تک بیان کیا کہ مدینہ شریف میں کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے لا کر ڈالے جاتے تھے اور گندگی لا کر ڈالی جاتی تھی، مرے ہوئے جانور وہاں لا کر ڈالے جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام وہیں سے پانی پیتے تھے. معاذ اللہ، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. غیر مقلدین کے مسائل یہ ہے، تقلید ائمہ کی چھوڑ کر کہاں گرے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی زنا کی، خود کے زنا کی پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح جائز ہے،
یہ غیر مقلدین کے مسائل ہیں. ثابت کریں کہ حدیث سے انہوں نے اس مسئلے کو نکالا. اتنا ہی نہیں، غیر مقلدین لکھتے ہیں کہ کتے کے چمڑے کی جانماز بنا کر اس کے اوپر نماز پڑھنا یہ جائز ہے. غیر مقلدین مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر حلال جانور کا پیشاب بھی پاک ہے اور پاخانہ بھی پاک ہے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ حلال جانوروں کا پیشاب پینا ناجائز ہے. یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں پیتا تو بات الگ ہے، کم سے کم پینا جائز ہے. یہ عقیدہ تو مسلمانوں کو رکھنا ہی چاہیے. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا یہ تو امام حسین کی مار پڑی ہے، کیونکہ جب اللہ والوں سے دشمنی کی جاتی ہے تو اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، گویا کہ قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے. حسین کے شربت کو گالی دینے والا جو حسین کے پاکیزہ شربت کا مذاق اڑاتا ہے، پھر ان کے لیے ایسے ہی پیشاب سے استقبال کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ حلال جانوروں کے پیشاب کو حلال کہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ انہوں نے مسائل لکھے ہیں. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سور کا جوتا بھی پاک ہے، سور جو کھا کر چھوڑ دے وہ پاک ہے، کتے کا جوتا بھی پاک ہے. معاذ اللہ یہ سارے ان کے نظریات ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یا رسول اللہ اگسنی کہیں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے. ہم ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے